بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر نعیم ارمان صدیقی۔ یہ ویک آپ کا کیسا رہے گا؟ 29 ستمبر سے لے کے 5 اکتوبر 2025 تک کی ویڈیو ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ 21 مارچ سے لے کے 20 اپریل تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایریز ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں۔ کیا آپ ایریز تو نہیں؟ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ الف لام این یہ سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج حمل ہے۔ ایریز والوں کے زائچے کے 8 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مریخ براجمان ہے، لیکن اس ویک کے اندر زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں نیپچون رجت کی حالت میں رہے گا۔ آپ کی 60 چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک ایریز ہیں وہ کچھ نہ کچھ پریشانی میں ضرور مبتلا ہوں گے، لیکن اس ویک کے اندر سورج زائچے کے 7th ہاؤس میں رہے گا، یہیں پر مرکری بھی آپ کے زائچے کے 7th ہاؤس میں براجمان ہے۔ نو ڈاؤٹ آپ لوگوں کے ریلیشن کے معاملات ہوں چاہے کمیونیکیشن کے معاملات ہوں، آپ لوگوں کو ذرا سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھانا ہوگا، اس لیے کہ آپ کے زائچے کے 7th ہاؤس میں سورج کو وہ پوزیشن تو نہیں ہوتی، لیکن سورج کا زائچے کے 7th ہاؤس میں آنا فیمیل کے لیے شادی اور رشتے کے حوالے سے بہتر سبب بنتا ہوا نظر آئے گا۔ زائچے کے 6 ہاؤس میں وینس اس وقت براجمان ہے، اس ویک بھی یہ زائچے کے 6 ہاؤس میں رہے گا۔ زائچے کے 2nd ہاؤس اور 10ویں گھر کو یہ مضبوط نظر سے دیکھ رہا ہے، کام کے حوالے سے، مالی معاملات کے حوالے سے اور آپ کی پوزیشن کے حوالے سے بھی بہتر ثابت ہوگا، لیکن وہ لوگ جو گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ان کو سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھانے ہوں گے، اس لیے کہ زائچے کے 12 ہاؤس میں سیٹرن اس وقت رجت کی حالت میں ہے، اور اس وقت وہ مقابل نظر اس کی آنے والے دنوں میں جو بنے گی وہ وینس کے ساتھ بنے گی۔ اس وقت تک یہ دونوں اپوزٹ نظر کی حد میں پہنچ رہے ہیں، ابھی تک ان کی نظر قائم نہیں ہوئی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سٹارز نظر بنانے سے پہلے ہی رزلٹ دینا شروع کر دیتے ہیں، ایسے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کئی لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور کئی لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے زائچے میں اچھی نظر بن رہی ہو اور جو اسٹرانگ زوڈک کے مالک ہوں، اور جن کے زائچے میں بری نظر بن رہی ہے اور ویک زوڈک کے مالک ہیں ان کو نقصانات پہنچتے ہیں۔ البتہ گھریلو حوالے سے بھی یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا۔ زائچے کے 8 ہاؤس میں زائچے کے مالک ستارہ براجمان ہونے کی وجہ سے پارٹنرشپ اور لائف پارٹنر کے حوالے سے مالی سپورٹ آپ کو ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ ابراڈ جانا چاہتے ہیں ان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے، ان کا بہتر سبب بنتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ لوگ جو لوگ روحانی معاملات میں مبتلا ہیں ان کو سوچ سمجھ کے ذرا سٹیپ اٹھانے ہوں گے۔ 21 اپریل سے لے کے 21 مئی تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ٹورس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں۔ کیا آپ ٹورس تو نہیں؟ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ واو اور بے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج سور ہے۔ ٹورس والوں کے زائچے کے 5 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ وینس ہے، اور یہیں پر زمینی سایہ کیتو بھی ہے، لیکن ایک چیز میں کلیئر کر دوں، جب بھی حاکم ستارہ زائچے کے 5 ہاؤس میں ہو اور 9th ہاؤس میں ہو بہت زیادہ مضبوط گنا جاتا ہے، اور خاص طور پر اس کی سیدھی نظر اگر ہو تو یہ سونے پر سہاگا کا کام کرتی ہے، مطلب کہ آپ لوگوں کی ہر معاملے میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، چاہے وہ عشق اور محبت کے معاملات ہوں، چاہے آپ کی اولاد کے حوالے سے معاملات ہوں، یا اگر آپ کسی طرح کا بھی کوئی مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے سپورٹس مین ہیں یا آپ کوئی ایگزام دینا چاہ رہے ہیں اور کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو رزلٹ بہت زیادہ پازیٹیو نکلتا ہے۔ اور ویسے بھی اس ویک کے اندر زائچے کے 7th ہاؤس کا حاکم ستارہ زائچے کے 7th ہاؤس میں ہے۔ میں مریخ کی بات کر رہا ہوں، مریخ آپ لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر بہتر ہی رہے گا، خاص طور پر پارٹنرشپ کے معاملات ہوں، لائف پارٹنر کے معاملات ہوں، یہ آپ لوگوں کی فل سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ اپنی گاڑی موٹر سائیکل خریدنا چاہتے ہیں، فیمیلز کے لیے بھی زائچے کے 7th ہاؤس میں مریخ کا ہونا بہت زیادہ ایک آئیڈیل ہے۔ اس ویک کے اندر سورج اور عطارد زائچے کے 6 ہاؤس میں ہی براجمان رہیں گے۔
ملازم ہو یا ملازمت کے حوالے سے ہو، جو بھی فیصلہ لیں گے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر رہے گا۔ لیکن سورج زائچے کے 6 ہاؤس کے اندر آپ لوگوں کے لیے آپ کے ہنر کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، کوئی ہنر سیکھنا چاہ رہے ہیں یا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت زیادہ پازیٹیو رزلٹ ملے گا۔ البتہ سٹیپ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ زائچے کے 3rd ہاؤس میں جوپیٹر کا ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کے ریلیشن ہوں، کمیونیکیشن کے معاملات ہوں یا آپ لوگوں کے ہمسایوں کے ساتھ آپسی تعلقات کے معاملات ہوں، جوپیٹر کا زائچے کے 3rd ہاؤس میں ہونا آپ لوگوں کو بینیفٹ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، مطلب کہ کوئی نہ کوئی خوشخبری بھی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ البتہ ٹورس والوں کے لیے یہ ویک بہتر ہے، لیکن انویسٹمنٹ کے حوالے سے سوچ سمجھ کے فیصلے لینے ہوں گے، اس لیے کہ زائچے کے 2nd ہاؤس کے اندر یورنس اس وقت رجت کی حالت میں ہے۔ جب تک یورنس زائچے کے 1st ہاؤس میں نہیں آ جاتا اور ڈائریکٹ نہیں ہو جاتا، آپ لوگوں کو کام کے حوالے سے ذرا سوچ کے فیصلے کرنے ہوں گے۔ 22 مئی سے لے کے 21 جون تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن جیمنس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ جیمنس تو نہیں ہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ کاف اور کاف سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج جوزہ ہے۔ جیمنس والوں کے زائچے کے 5 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مرکری ہے، یہیں پر سورج براجمان ہے۔ نو ڈاؤٹ جب بھی حاکم ستارہ زائچے کے 5 ہاؤس میں ہو، 9th ہاؤس میں ہو اور 1st ہاؤس میں ہو، مضبوط گنا جاتا ہے، ملٹیپلس بینیفٹ دیتا ہے، چاہے وہ عشق اور محبت کے معاملات ہو، پسند کی شادی کے حوالے سے ہو، منگنی کے حوالے سے ہو، یا آپ لوگوں کی کسی طرح کی بھی کوئی کامیابی کے حوالے سے ہو۔ اس لیے کہ زائچے کے 5 ہاؤس میں مرکری کا ہونا آپ لوگوں کے لیے اس وقت بہت زیادہ بینیفٹ ثابت ہوگا۔ وہ لوگ جو لوگ شادی شدہ ہیں اور اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، چاہے اولاد کی ایجوکیشن کے حوالے سے پریشان ہیں یا شادی کو کئی سال گزر گئے ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر خوشخبری ہے، اس لیے کہ مرکری زائچے کے 5 ہاؤس میں ہے، یہیں پر سورج بھی براجمان ہے، اور یہ دونوں سیارگان آپ لوگوں کو ضرور بینیفٹ دیں گے۔ زائچے کے 6 ہاؤس کے اندر زائچے کے 6 ہاؤس کا حاکم ستارہ مریخ بھی اس وقت براجمان ہے۔ مریخ کا زائچے کے 6 ہاؤس میں ہونا ملازم کے حوالے سے ہو، ملازمت کے حوالے سے ہو یا روزگار کے حصول کے حوالے سے ہو تو مبارک ہے، اس لیے کہ زائچے کے 11th ہاؤس کا بھی یہ حاکم ستارہ مریخ ہے، تو مریخ اس وقت زائچے کے 6 ہاؤس کے اندر آپ لوگوں کی یہ امید اور خواہشات بھی پوری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے قریبی دوست یا آپ لوگوں کی فیملی میں جو آپ سے بڑا بہن یا بھائی آپ کی سپورٹ کرتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ البتہ اس ویک کے اندر زائچے کے 2nd ہاؤس میں جوپیٹر ڈائریکٹ ہی رہے گا۔ جوپیٹر کا زائچے کے 2nd ہاؤس میں ہونا مالی حوالے سے تو جہاں یہ بہتری لے کے آ رہا ہے، وہیں پر آپ لوگوں کو مالی حوالے سے ذرا احتیاط بھی برتنی پڑے گی، اس لیے کہ جوپیٹر زائچے کے 2nd ہاؤس میں یہ خود آتشی سیارہ ہے اور یہ آبی گھر کے اندر ہے، تو آپ لوگوں کو اپنے مال کی ضرور فکر کرنی ہوگی، انویسٹمنٹ کے حوالے سے سوچ سمجھ کے فیصلے لینے ہوں گے۔ سورج زائچے کے 3rd ہاؤس کا حاکم ستارہ زائچے کے 5 ہاؤس میں ہے، ریلیشن کے حوالے سے ہو، کمیونیکیشن کے حوالے سے ہو، لکھنے پڑھنے کے حوالے سے ہو، یہ ویک بہتر رہے گا۔ زائچے کے 4th ہاؤس میں وینس اس وقت تک تو ایک بہتر حالت میں ہے، لیکن آنے والے دنوں کے اندر وینس زائچے کے 4th ہاؤس کے اندر آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ معاملات میں نیگیٹیوٹی ڈالے گا، جس وقت یہ زائچے کے 10ویں گھر میں جو سیارگان ہیں ان کے ساتھ مقابل نظر بنائے گا۔ 22 جون سے لے کے 23 جولائی تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن کینسیرین ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کینسیرین تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ ہے اور رہے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج سرطان ہے۔ کینسیرین والوں کے زائچے کے پہلے گھر کے اندر جوپیٹر براجمان ہے، نو ڈاؤٹ جوپیٹر آپ کے زائچے کے 9th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، زائچے کے 6 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ اس وقت یہ جو ویک ہے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایک خاص ویک گزرنے والا ہے، اس لیے کہ زائچے کے 5 ہاؤس کا حاکم ستارہ مریخ
ذائچے کے 5ویں گھر کے اندر ہی براجمان ہے اور یہی ذائچے کے 10ویں ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے۔ مریخ کے ذائچے کے 5 ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو ملٹیپلس بینیفٹ ملتے ہوئے نظر آئیں گے، خاص طور پر عشق اور محبت کے معاملات ہوں یا آپ لوگوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے یا کسی طرح کا بھی کوئی مقابلہ جیتنا چاہ رہے ہیں یا آپ لوگ کسی انعامی اسکیم میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں اور آپ ون کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک اچھا وقت ہے، اس لیے کہ مریخ ذائچے کے 5 ہاؤس کو آپ کو ڈیل کرتا ہے۔ نو ڈاؤٹ اس ویک کے اندر وینس آپ کے ذائچے کے 3rd ہاؤس میں رہے گا۔ وینس آپ لوگوں کے لیے سیر و تفریح کا موقع بناتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی خوشخبری بھی اس ویک کے اندر کنسیرین والوں کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں یہاں پر صرف ایک بات کہوں گا، جو آپ کا اپنا حاکم ستارہ ہے اس نے 29 ستمبر کو 2:55 پر یہ دوپہر کا وقت ہوگا جس وقت یہ آپ کے ذائچے کے 7th ہاؤس میں آئے گا۔ اس وقت آپ لوگوں کو ذرا احتیاط برتنی پڑے گی پارٹنرشپ اور لائف پارٹنر کے معاملات میں، اس لیے کہ جب بھی آپ کا حاکم ستارہ ذائچے کے 7th ہاؤس میں آتا ہے تو یہ ایک ناقص کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، مطلب کہ اپنی پاور کو کھو دیتا ہے۔ البتہ یہ ویک کینسیرین والوں کے لیے اتنا برا ویک ثابت نہیں ہوگا۔ ذائچے کے 6 ہاؤس کا حاکم ستارہ اس وقت ذائچے کے 1st ہاؤس میں ہے اور ذائچے کے 5 ہاؤس کا حاکم ستارہ ذائچے کے 5 ہاؤس میں ہے۔ یہ ویک آپ لوگوں کا جو ذائچہ ہے یہ یوگ بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو بہتر بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ صرف اور صرف اس ویک کے اندر اپنے گھریلو حوالے سے آپ کو ذرا احتیاط برتنی پڑے گی، اس لیے کہ سورج آپ کے ذائچے کے 4th ہاؤس میں ہے، ذائچے کے 2nd ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی بھی گھریلو حوالے سے کام ہو یا کوئی ایسے معاملات جو آپ نے طے کرنے ہوں تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے پہلے سوچ سمجھ کے فیصلہ لیں اور پھر اس کے بعد کام کریں۔ 24 جولائی سے لے کے 23 اگست تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن لیو ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں۔ کیا اب لیو تو نہیں؟ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ میم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج اسد ہے۔ لیو کے ذائچے کے 3rd ہاؤس کے اندر ان کا حاکم ستارہ سورج براجمان ہے، یہیں پر عطارد براجمان ہے۔ ایک چیز میں یہاں پر کلیئر کر دوں، جب بھی ذائچے کے 3rd ہاؤس میں حاکم ستارہ ہوتا ہے تو یہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ویسے بھی سورج ذائچے کے 3rd ہاؤس میں ہر طرح کی نحوست کو برطرف کر دیتا ہے، ہر طرح کی رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے، لیکن تھوڑی بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ مرکری کا بھی یہاں پر ہونا، مرکری آپ کے ذائچے کے 3rd ہاؤس میں نو ڈاؤٹ آپ کو بینیفٹ دے گا، لیکن چند چیزوں میں آپ کو احتیاط برتنی پڑے گی، مطلب کہ اوور کلیور بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح کا جو معاملہ ہے اس کو صحیح طریقے سے بیان کریں، کام کو صحیح طریقے سے کریں اور دل لگا کے اور محنت سے کام کریں، انشاءاللہ رزلٹ ضرور آپ کے حق میں بہتر آئے گا۔ ویسے بھی ذائچے کے 2nd ہاؤس میں وینس اور کیتو براجمان ہے۔ وینس آپ کے ذائچے کے 2nd ہاؤس میں مالی معاملات میں بھی آپ کو بینیفٹ دے گا، کیریئر کے حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا، پوزیشن کے حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا۔ میں یہاں پر کلیئر کر دوں، جو کیتو ہے یہ ایک زمینی سایہ ہے، جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک لیو ہیں ان کو کوئی مالی پرابلم چل رہی ہوگی یا ان کی سورس آف انکم بہت زیادہ لمیٹڈ ہوگا، جس کی وجہ سے ان کو گزارا کرنا بھی مشکل پڑ رہا ہوگا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے ذائچے کے 2nd ہاؤس میں وینس کا آنا آپ کے مالی حالاتوں میں قدرے بہتری لے کے آئے گا۔ البتہ ذائچے کے 4th ہاؤس میں مریخ براجمان ہے، یہ ذائچے کے 4th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ نو ڈاؤٹ ذائچے کے 4th ہاؤس کا بھی مریخ جو حاکم ستارہ ہے، ذائچے کے 9th ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے، لیکن یہاں پر یہ ملے جلے اثرات دے گا۔ گھریلو حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا، قانونی حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا، خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ کسی کارخانے کے مالک ہیں ان کو بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ کی والدہ یاد ہیں تو والدہ کی صحت کے حوالے سے بھی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن پھر بھی آپ کو ذرا والدہ کی صحت کی طرف کیئر بھی کرنی پڑے گی۔ 24 اگست سے لے کے 23 ستمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ورگو ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں۔ کیا آپ ورگو تو نہیں؟ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ پے اور غین سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج سملہ ہے۔ ورگو والوں کے ذائچے کے 1st ہاؤس کے اندر وینس براجمان ہے،
وینس زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے اور 9th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ نو ڈاؤٹ جو ان کا اپنا سیارہ ہے وہ زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں براجمان ہے، یہیں پر سورج ہے۔ آپ کے زائچے میں وینس کی موجودگی، زائچے کے پہلے گھر میں ہونا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ثابت ہوگی۔ آپ لوگوں کے قانونی معاملاتوں، اعلیٰ تعلیم کے معاملاتوں، لو کے معاملاتوں، پسند کی شادی کے حوالے سے معاملاتوں، یا آپ لوگوں کے ٹریول کے معاملات ہوں۔ خاص طور پر وینس زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں مالی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا۔ حالانکہ زائچے کے 7th ہاؤس میں سیٹرن براجمان ہے اور یہیں پر راہو بھی ہے، مطلب کہ زمینی سایہ بھی ہے، لیکن سیٹرن اس وقت رجر کی حالت میں ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ کے ساتھ پارٹنرشپ یا لائف پارٹنر کے ساتھ وقتی طور پر کچھ معاملات میں تنازعات چل رہا تھا تو کافی حد تک وہ تنازع سولو ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن پھر بھی آپ کو اس تنازع کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی، ختم کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ معاملات میں نرمی لانی پڑے گی، اپنے آپ کو بھی چینج کرنا ہوگا۔ حالانکہ زائچے کے 3rd ہاؤس میں مریخ براجمان ہے۔ مریخ آپ لوگوں کے لیے اس وقت بہت زیادہ ایک بہتر رول ادا کر رہا ہے، اس لیے کہ زائچے کے 3rd ہاؤس کا حاکم ستارہ زائچے کے 8th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ یہ ریلیشن کے حوالے سے بہتری لے کے آ رہا ہے، یہ آپ لوگوں کے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بہتری لے کے آ رہا ہے۔ خاص طور پر اگر آپ ٹرانسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں یا کسی کارخانے کے مالک ہیں، یا اگر آپ پولیس کے اندر ہیں، یا اگر آپ جرمانہ وصول کرتے ہیں، خاص طور پر اگر کوئی آپ کی ایسی فیلڈ ہے تو آپ کو بہت زیادہ اس میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ جب تک وینس آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں براجمان ہے، آپ لوگوں کی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ معاملات میں سکون ضرور آتا ہوا نظر آئے گا، لیکن ان سارے معاملات میں آپ کو ایفرٹ بھی کرنی پڑے گی۔ سیٹرن کے 7th ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے چیزوں کو سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا، اس لیے کہ کئی چیزیں آپ کے سامنے بلائنڈ ہوں گی، جس کی وجہ سے آپ کو جج کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہو، لیکن آپ پھر بھی اس کو اپنی ذہنی صلاحیت کی وجہ سے بہتر فیصلہ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ جوپیٹر جو کہ زائچے کے 4th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، زائچے کے 11th ہاؤس میں ہے، اس وقت ایک بہتر حالت میں ہے۔ آپ لوگوں کے دوست سیاروں سے آپ کو فل سپورٹ بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا کسی نہ کسی کی وجہ سے آپ کا کوئی نہ کوئی کام بھی بنتا ہوا نظر آئے گا۔ 24 ستمبر سے لے کے 23 اکتوبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن لبرا ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ لبرا تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ ریتے ٹیتے تو ان سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج میزان ہے۔ لبرا والوں کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس کے اندر مرکری براجمان ہے، یہیں پر سورج براجمان ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ دونوں سیارکان آپ کے زائچے کے پہلے گھر کے اندر بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس وقت یہ آپ کے زائچے کے پہلے گھر میں ان دونوں کا ایک ساتھ ہونا آپ لوگوں کے لیے اس لیے بہت زیادہ مبارک ہے کہ آپ کے زائچے کے 2nd ہاؤس میں زائچے کے 2nd ہاؤس کا حاکم ستارہ مریخ بھی اس وقت آپ کے زائچے کے 2nd ہاؤس میں ایک بہتر حالت میں ہے، جس کی وجہ سے اب آپ کے بہت زیادہ کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مریخ آپ کے زائچے کے 7th ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے، مطلب کہ قانونی معاملات ہوں یا آپ کے ذاتی معاملات ہوں یا آپ کے اعلیٰ تعلیم کے معاملات ہوں، اس لیے کہ ان سارے معاملات میں اب آپ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ کو پھر بھی ایک پلاننگ کے تھرو چلنا ہوگا، سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھانے ہوں گے۔ اس کی ایک خاص ریزن ہے کہ زائچے کے پہلے گھر کے اندر نو ڈاؤٹ جو مرکری ہے اس وقت بہتر حالت میں تو ہے، یہاں پر سورج کا ہونا آپ لوگوں کے لیے کچھ معاملات میں پیچیدگی لے کے آ سکتا ہے۔ سورج میجر پلانٹ تو ہے لیکن لبرا کے اندر وہ اس کو پاور نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی یہ اس وقت لگنا کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ اپنی خاصیت اپنی خوبی آپ کو ضرور ٹرانسفر کرے گا، جس کی وجہ سے آپ جو سالوں کے کام وہ دنوں میں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سورج جب تک آپ کے زائچے کے پہلے گھر کے اندر ہے آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے کاموں میں تیزی پیدا کریں، کام کو
ڈائریکشن میں لانے کے لیے آپ لوگوں کو خود ایفرٹ کرنی ہوگی، کسی کے اوپر نہیں رہنا ہوگا، اس لیے کہ سورج جو ہے وہ خود محنت کراتا ہے اور اس چیز کی بار بار انڈیکیشن دیتا ہے کہ اگر آپ خود کام کرنے کے عادی ہیں اور سست روی کا شکار نہیں تو آپ کا کام ضرور بنے گا، اس لیے کہ آپ کے ساتھ ایک غیبی قوت بھی کام کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ مرکری آپ کے ذائچے کے 12 ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے، حالانکہ ذائچے کے 12 ہاؤس میں اس وقت وینس براجمان ہے۔ وینس کا ذائچے کے 12 ہاؤس میں ہونا نو ڈاؤٹ آپ لوگوں کے لیے ابراڈ کے معاملات ہوں یا اگر آپ کسی خفیہ ادارے میں کام کرتے ہیں کے معاملات ہوں، اس میں تو بینیفٹ وینس آپ کو دے رہا ہے، لیکن وینس آپ کو ایک انڈیکیشن یہ بھی دے رہا ہے کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ ذائچے کے 12 ہاؤس میں آپ کا حاکم ستارہ اس وقت براجمان ہے۔ نو ڈاؤٹ گھر کے اندر کوئی نہ کوئی فنکشن ہوتا ہوا نظر آئے گا یا آپ کسی نہ کسی فنکشن میں چیف گیسٹ بنتے ہوئے بھی اس ویک میں نظر آ رہے ہیں۔ 24 اکتوبر سے لے کے 22 نومبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن اسکارپیو ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ اسکارپیو تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ زیز و زوئی نون سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج عقرب ہے۔ اسکارپیو کے ذائچے کے پہلے گھر کے اندر مریخ براجمان ہے جو کہ ان کا اپنا حاکم ستارہ ہے، جو کہ ان کے ذائچے کے 6 ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے۔ ایک چیز تو کلیئر ہے، جب بھی لگنا کا مالک ذائچے کے پہلے ہاؤس میں ہو تو ملٹیپلس یہ آپ لوگوں کو بینیفٹ دیتا ہے اور رکاوٹوں کو دور کرتا ہے اور کام میں بھی بہتری لے کے آتا ہے۔ اس وقت مریخ کا ذائچے کے پہلے گھر میں ہونا اور جوپیٹر کا ذائچے کے 9 ہاؤس میں ہونا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مبارک ہے، اس لیے کہ جوپیٹر آپ کے ذائچے کے 2nd ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے اور آپ لوگوں کے لیے مالی حوالے سے تو بہتری لے کے آ رہا ہے، لیکن آپ لوگوں کے خاندانی وراثت سے بھی آپ کو بینیفٹ دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کی جو آئے دن کوئی نہ کوئی معاملات میں گڑبڑ چل رہی تھی تو وہ کافی حد تک گڑبڑ بھی دور کرتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ جوپیٹر وہ اسکارپیو جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں، ابراڈ سیٹل ہونا چاہتے ہیں یا روحانی معاملات میں ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی بینیفٹ ثابت ہوگا۔ البتہ اس ویک کے اندر وینس ذائچے کے 11 ہاؤس میں ہوگا۔ وینس ذائچے کے 11 ہاؤس میں براجمان ہونے کی وجہ سے میل اسکارپیو والوں کے لیے فیمیل کا رشتہ ایزیلی آتا ہوا نظر آئے گا اور کوئی فیمیل بھی ان کو پرپوز کرتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن آپ لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر زیادہ تر معاملات اس لیے بہتر ہیں کہ لگنا کے اندر لگنا کا حاکم ستارہ ہے اور اس ویک کے اندر جو سیارگان کی نظر بنی ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایک آئیڈیل ہے۔ صرف وہ اسکارپیو جو فضول بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور وقت کو ضیاع کرتے ہیں ان کو ذرا احتیاط برتنی پڑے گی، اپنے وقت کو بالکل بھی ضیاع مت کریں۔ البتہ مرکری اور سن ذائچے کے 12 ہاؤس میں اس ویک بھی رہیں گے۔ آپ دشمنوں پر جہاں غالب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں پر لکھنے پڑھنے کے معاملات میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا۔ کچھ لوگ آپ کی لیگ پولنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن لگنا کے اندر حاکم ستارہ ہونے کی وجہ سے آپ ہر طرح کی رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ البتہ اینڈ پر ایک بات کہوں گا، سیٹرن ذائچے کے 5 ہاؤس میں ہے، اس وقت رجت کی حالت میں ہے، لیکن لگنا کو ایک بہتر حالت سے دیکھ رہا ہے، تو آپ لوگوں کو جہاں اگر آپ شادی شدہ ہیں، آگے سے اولاد ہے، اولاد کے معاملات میں اگر بہت زیادہ خرابی چل رہی تھی وہاں پر کچھ حد تک آپ بینیفٹ بھی اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ 23 نومبر سے لے کے 22 دسمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن سیجیٹیریس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ سیجیٹیریس تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ فے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج قوس ہے۔ سیجیٹیریس والوں کے ذائچے کے 11 ہاؤس کے اندر سورج براجمان ہے، یہیں پر مرکری براجمان ہے۔ نو ڈاؤٹ آپ کے ذائچے کے 8 ہاؤس میں آپ کا حاکم ستارہ جوپیٹر ہے، لیکن سورج اور مرکری کا ذائچے کے 11 ہاؤس میں ہونا اب آپ کے کام بننے کی امید بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ اگر آپ کام کے حوالے سے فیڈ اپ تھے، روزگار کے حوالے سے فیڈ اپ سے، یا اگر آپ کچھ علیحدہ
काम शुरू करना चाह रहे थे और कोई बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था, तो अब बंदोबस्त भी होता हुआ नज़र आएगा। आपका जो हाकिम सितारा ज़ायच है कि 8 हाउस में इस वक्त कोई इतनी बेहतर हालत में नहीं, हालांकि इसको 14 और 15 डिग्री के अंदर ये शर्फ की हालत में होता है आपके ज़ायच है कि 8 हाउस में, इसलिए कि कई सजिटेरियस वालों के लाइफ पार्टनर के साथ मामलात में ख़राबी चल रही होगी और कई सजिटेरियस के माली मामलात में भी ख़राबी चल रही होगी। लेकिन इस वीक के अंदर सूरज का ज़ायच है कि 11th हाउस में होना एक नई उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है, जैसे गैबी मदद मिलती हुई नज़र आ रही है और काम में जो रुकावट थी वो किसी हद तक भी दूर होती हुई नज़र आ रही है। आपका ज़ायचे का जो 2nd हाउस का हाकिम सितारा सैटर्न है वो ज़ायचे के 4th हाउस में इस वक्त रिज्जत की हालत में है, जिसकी वजह से घरेलू मामलात में आपको सोच समझ के फ़ैसले करने होंगे। छोटी सी बात की वजह से तनाज़ा भी बन सकता है। अगर बेहतर ये होगा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लें तो आप लोगों के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता मून के अच्छे नज़रियात में अगर मूव करेंगे तो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। वीनस का ज़ायच है कि 10वें हाउस में होना काम के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, पोजीशन के हवाले से या अपना ज़ाती काम के हवाले से आपको कोशिश करनी चाहिए। इस वक्त आपकी कोशिश ईवी ज़रूर रंग लेके आएगी, इसलिए कि आपके हाकिम सितारे के साथ इसकी एक 60 डिग्री की एक बेहतर नज़र भी कायम होगी, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट मिलेगा। अलबत्ता एक बात कहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा सा टाइम रह गया है जिसके बाद से आपको मज़ीद बेहतर बेनिफिट मिलेगा। आपके जो भी काम हैं वो होते हुए नज़र आएंगे। जब तक आपके फर्स्ट हाउस के अंदर कोई भी सियारा नहीं आता उस वक्त तक आपको वेट करना होगा। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट आफ खे जीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जद्दी है। कैप्रिकॉर्न वालों के ज़ायचे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा सैटर्न विराजमान है। नो डाउट इस वक्त ये रिज्जत की हालत में है, लेकिन इस वीक के अंदर मरीख की पोजीशन और आपके ज़ायचे में जुपिटर की पोजीशन आप लोगों को बेनिफिट देगी, इसलिए कि जुपिटर जो है वो ज़ायचे के 7th हाउस में इस वक्त विराजमान है और ये 11th हाउस को और 3rd हाउस को एक बेहतर नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से कैप्रिकॉर्न वालों के काम अब होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका जो हाकिम सितारा वो नवंबर में जाके कहीं डायरेक्ट होगा, लेकिन इस वक्त इसने जुपिटर के साथ जो एक हद इत्तिसाल नज़र बनाई हुई है, जो तसलीस की नज़र बनाई हुई है, जिसकी वजह से आपको अब बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ कामों के अंदर आप लोगों को कोशिश बार बार करनी पड़ेगी। अपने कोई भी अगर काम है, आप जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं, अगर कामयाब होना चाहते हैं तो एक दफ़ा से काम किए हुए से बात नहीं बनेगी, तो दोबारा काम करके देखें, इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। वीनस ज़ायचे के 9th हाउस में है, एक बेहतर घर के अंदर है। ज़ायचे के ये 10वें घर का हाकिम सितारा है, ज़ायचे के 5वें घर का ये हाकिम सितारा है। इस वक्त ज़ायचे के 9वें घर के अंदर विराजमान है और ये आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर एक मुस्बत चेंजिंग भी लेके आ रहा है। लेकिन जहाँ ये मुस्बत चेंजिंग लेके आ रहा है वहीं पर आप लोगों को अपने लिखने पढ़ने के मामलात हों या कानूनी मामलात हों उसमें संजीदगी दिखानी होगी, इसलिए कि ये दोनों ऑपोजिट इस वक्त सियारगान बैठे हुए हैं। सैटर्न 3rd हाउस में है और वीनस 9th हाउस में, हालांकि दोनों ही दोस्त सितारे हैं, तो फ्रेंडली स्टार्स होने के बावजूद इस वक्त ज़रा ऑपोजिट एक दूसरे के बैठे हुए हैं। सोच समझ के अगर फ़ैसला लेंगे या करेंगे तो बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। जो लोग गैर शादीशुदा हैं उन लोगों के लिए शादी और रिश्ते के हवाले से जुपिटर का ज़ायचे के 7th हाउस में होना बहुत ज़्यादा मुबारक है। अगर आप कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं या पुरानी पार्टनरशिप दोबारा रीन्यूअल करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीक बेहतर रहेगा। लेकिन मून के बेहतर नज़रियात में अगर एग्रीमेंट करेंगे तो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। अलबत्ता एक बात कहूँगा कि सूरज
اور مرکری جو زائچے کے 10ویں ہاؤس میں ہے، نو ڈاؤٹ مرکری تو آپ کے زائچے کے 10ویں ہاؤس میں آپ لوگوں کے لیے اس وقت بہتر ہوگا، لیکن سورج کا زائچے کے 10ویں ہاؤس میں اس وقت ہونا آپ کو اس طرح بینیفٹ نہیں ملے گا۔ اگر آپ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں یا گورنمنٹ سیکٹر پہ کام کر رہے ہیں تو اپنے کام میں آپ کو سنجیدگی دکھانی ہوگی، لیکن اگر آپ بائی برتھ ویک زوڈک کے مالک نہیں تو یہی مرکری اور یہی سن آپ کو بینیفٹ دے گا، جاب کے حوالے سے ہو، چاہے عزت و وقار کے حوالے سے ہو، چاہے آپ سیاست دان کیوں نہ ہو، تو آپ کو ضرور بینیفٹ ملے گا۔ 21 جنوری سے لے کے 19 فیبری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایکویریس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ایکویریس تو نہیں ہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ سین شین صاد سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج دلو ہے۔ ایکویریس والوں کے زائچے کے 5 ہاؤس میں یورنس براجمان ہے، لیکن اس وقت یہ رجت کی حالت میں ہے۔ نو ڈاؤٹ آپ کے زائچے کے 1st ہاؤس میں پلوٹو ہے۔ میں یہاں پر ایک چیز کلیئر کر دوں کہ آپ کی 60 چل رہی ہے اور 60 کا یہ اینڈ کا دور چل رہا ہے، جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک ایکویریس ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات میں پرابلمس چل رہی ہوں گی۔ ان کو ایک کام کرنا ہے کہ ہر بدھ کو مونگ کی دال، جو سبز کلر کی دال ہوتی ہے، وہ صدقہ دیں، صبح سورج نکلتے ہوئے یہ صدقہ ادا کر دیں، انشاءاللہ ان کے بھی معاملات میں بہتری آ جائے گی۔ لیکن اس ویک کے اندر سیارگان کی بات کروں تو سورج کی پوزیشن آپ کے زائچے میں بہت زیادہ ایک آئیڈیل ہے، اس لیے کہ سورج زائچے کے 9th ہاؤس میں ہے، ادھر مرکری بھی زائچے کے 9th ہاؤس میں ہے، جہاں یہ آپ کے اعلیٰ تعلیم کے معاملات ہوں، قانونی معاملات ہوں یا آپ کے پارٹنرشپ کے معاملات ہوں، اس میں تو آپ کو بینیفٹ ملے گا ہی ملے گا۔ لیکن سورج کا زائچے کے 5 ہاؤس کو ایک بہتر نظر سے دیکھنا، سورج کا ایک زائچے کے 1st ہاؤس کو ایک بہتر نظر سے دیکھنا کہ آپ کی شخصیت کو کوئی ذاتی بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی ایک ایسا ذاتی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے فیوچر آپ کا سیکیور ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ صرف اور صرف آپ لوگوں کو جو بھی کام کرنا ہے وہ بہت زیادہ رازداری سے کام کرنا ہے، مطلب کہ جو بھی سٹیپ اٹھائیں وہ خفیہ طور پر سٹیپ اٹھائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ زیادہ لوگوں کو اپنے کاموں میں انوالو مت کریں اگر کامیابی چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کے ہمیشہ کام اس وجہ سے ڈیلے ہوتے ہیں کہ کام ہونے سے پہلے ہی آپ شور مچا دیتے ہیں۔ حالانکہ جوپیٹر زائچے کے 6 ہاؤس میں ہے، ایک بہتر گھر کے اندر ہے، زائچے کے 11th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، لیکن اس وقت یہ 7 ستارہ ہے جو آپ کے زائچے کے 2nd ہاؤس کو ایک بہتر نظر سے دیکھ رہا ہے، زائچے کے 10ویں ہاؤس کو بھی بہتر نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا جاب چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہتر ہے، لیکن جب تک اگلی جاب کا لیٹر آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا پچھلی جاب کو بالکل بھی سکپ مت کریں، ادھر ہی رہ کے کام کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی یہ خاص ریزن ہے کہ اس وقت 60 کا یہ جو اینڈ کا ٹائم ہے یہ بہت زیادہ ایک خطرناک ٹائم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک زوڈک کے مالک ہوتے ہیں وہ کوئی بڑا لاس کر بیٹھتے ہیں، جو آنے والے سالوں تک بھی اس لاس کے اندر وہ پھنسے رہتے ہیں۔ 20 فروری سے لے کے 21 مارچ تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن پائسز ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ پائسز تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ دال اور جے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج ہوتا ہے۔ پائسز والوں کے زائچے کے 1st ہاؤس کے اندر سیٹرن براجمان ہے، نو ڈاؤٹ پائسز والوں کی 60 چل رہی ہے، لیکن اس ویک کے اندر جو سیارگان کی پوزیشن ہے وہ پائسز والوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والی ہے۔ اس کی ایک خاص ریزن ہے کہ جوپیٹر کا زائچے کے 5 ہاؤس میں ہونا، مریخ کا زائچے کے 9th ہاؤس میں ہونا، مریخ آپ کے زائچے کے 2nd ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے، زائچے کے 9th ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے، اور اس وقت وینس جو براجمان ہے زائچے کے 7th ہاؤس میں براجمان ہے۔ مالی حوالے سے بھی یہ ویک بہتر رہے گا۔ اس ویک کے اندر پارٹنرشپ اور لائف پارٹنر سے بھی آپ بینیفٹ اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو غیر شادی شدہ ہیں، جو عشق اور محبت کے معاملات میں پہلے ناکامی فیس کر رہے تھے،
اب ان کی بار بار کوشش کرنے کی وجہ سے اب ان کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن آپ لوگوں کو سٹیپ اٹھاتے ہوئے سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھانا ہوگا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا، اس لیے کہ دوسرے کی بھی بات سننی ہوگی۔ اگر آپ اپنی کرنے کے عادی ہیں، دوسرے کی بات سننے کے عادی نہیں، تو اس ویک کے اندر پھر آپ اس طریقے کا بینیفٹ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اگر آپ کو یہ فن آتا ہے کہ ہمیشہ کسی کی سن کے آپ آگے سے جواب دیتے ہیں، اپنی نہیں کرتے فوراً، تو اس ویک کے اندر یقینی آپ کامیابی اٹھا سکیں گے۔ آپ کو مالی بینیفٹ بھی ملے گا، آپ لوگوں کے جو بھی کام رکے ہوئے تھے وہ بھی کام آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور بخوبی طور پر آپ ایک بڑے مسئلے کو بھی سولو کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ مریخ ظاہر ہے کہ 9th ہاؤس میں ہے۔ یہ آپ کے قانونی حوالے سے بھی آپ کے معاملات آپ کے حق میں کرتا ہوا نظر آئے گا، اور اگر آپ کسی کارخانے کے مالک ہیں یا ریت بجری سیمنٹ کا کام کرتے ہیں تو آپ کو بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں یا کوئی لینڈ آپ بیچنا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں یا آپ کسی کی ڈیل کرانا چاہتے ہیں، تو اس ویک کے اندر آپ کو بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ صرف مون کے بہتر نظریات کے اندر آپ کو سٹیپ اٹھانا ہوگا۔ گھریلو حوالے سے جو ناچاکیاں چل رہی تھیں یا گھریلو حوالے سے آئے دن کوئی نہ کوئی گڑبڑ چل رہی تھی، تو اس ویک کے اندر اگر آپ اپنے دماغی ٹیمپل کو نیچے رکھیں گے تو وہ ناچاکیاں یا گھریلو طور پر جو بھی پرابلم چل رہی تھی اس کو بھی بخوبی طور پر سولو کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔